رحمان الرحیم سمندری علوم قرآن پاک کی آیات کے مطابق میٹھے اور کھارے پانی میں ایک روک ہے جو اسے ملنے نہیں دیتی۔ اس نے دو سمندر بہائے، دیکھنے میں معلوم ہوتے ہیں ملے ہوئے، اور ہے ان میں روک کے ایک دوسرے پر پڑ نہیں سکتے۔ القرآن 55 آیت 19-20۔ اس آیت کی عربی میں لفظ برزخ کا مطلب ہے کہ ایک روک ایک حد بندی۔ اسی طرح سے عربی لفظ مرج کے لغوی معنی ہے کہ وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ باہم آمیز ہو جاتے ہیں۔ جدید سائنس نے یہ دریافت کیا ہے کہ ان مقامات پر جہاں پر مختلف سمندر ملتے ہیں ان کے درمیان ایک حد یا روک ہے۔ یہ روک یا حدود سمندروں کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے تاکہ ہر ایک سمندر اپنا درجہ حرارت برقرار رکھ سکے۔ دو مختلف کثافتوں والے پانی آپس میں نہیں ملتے، اس طرح سے کھارا پانی میٹھے پانی سے الگ رہتا ہے۔ ماہرین بحر کی تحقیقات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دو سمندروں کے پانیوں کی مختلف کثافتوں کی وجہ سے دو سمندروں کے پانی کے درمیان ایک اندیکھی روک یا حد موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب دو سمندروں کا پانی کسی مقام پر ملتا ہے تو دونوں پانی الگ الگ کثافت کی وجہ سے دونوں پانی الگ الگ رہتے ہیں۔ جو پانی مکس ہو جاتا ہے اپنی خصوصیات کھو بیٹھتا ہے اور اس سمندر کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن دو مختلف کثافتوں کے علاوہ علاقوں کا پانی رنگ وغیرہ کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، اور دونوں سمندروں میں آڑ رکھی۔ القرآن 27:61۔ ایک بات بڑی عجیب ہے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر نہیں دیکھا، اور جو لوگ شک کرتے ہیں ان کے لیے اس کے باوجود ایسی آیات بیان ہو جانا یہ وحی الہی ہے۔ یہ مظاہرہ کئی مقامات پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کی ایک مثال جبرالٹر کے مقام پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ قرآن پاک جب میٹھے اور کھارے نمکین پانی کے درمیان آڑ کا ذکر فرماتا ہے تو یہ ایک اندیکھی روک یا حد کا ذکر بھی فرماتا ہے، اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں۔ یہ ہے میٹھا اور مزیدار، اور یہ ہے کھاری کڑوا۔ ان دونوں کے درمیان ایک ایجاب اور مضبوط اوٹ کر دی۔ وقال الذین 19، سورہ فرقان 25 آیت 53۔ جدید سائنس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جن مقامات پر میٹھا اور کھارا پانی باہم ملتے ہیں ان مقامات پر صورتحال ان مقامات سے مختلف ہوتی ہے جہاں دو کھارے پانی کے سمندر ملتے ہیں۔ قرآن پاک میں بیان کیے گئے اس سائنسی بیان کی تصدیق ڈاکٹر ولیم جے نے بھی کی تھی۔ وہ ایک بحری سائنسدان ہونے کے علاوہ جیولوجیکل سائنس کا پروفیسر بھی ہے اور یونیورسٹی آف کولوراڈو امریکہ میں خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ رحمان الرحیم سمندروں کی گہرائی میں اندھیرا۔ جدہ کی عبدالعزیز یونیورسٹی کا سابق پروفیسر درگا راؤ، جو میرین بیالوجی میں دنیا بھر میں معروف ہے، اس سے قرآن پاک کی مندرجہ ذیل آیت پر تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ یا اندھیریاں کسی کنڈے کی گہرائی والے دریا میں، اس کے اوپر موج، موج کے اوپر اور موج، اس کے اوپر بادل، اندھیرے ہیں ایک پر ایک، جب اپنا ہاتھ نکالے تو سجائی دیتا معلوم نہ ہو، اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کہیں نور نہیں۔ القرآن 24 آیت 40۔ پروفیسر درگا راؤ نے مندرجہ بالا آیت کی کچھ یوں وضاحت کی کہ سائنسدان جدید ساز و سامان کی مدد سے اب کہیں جا کر اس امر کی تصدیق کرنے کے قابل ہوئے ہیں کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا پایا جاتا ہے، اور انسان کسی معاونتی ساز و سامان کے بغیر 20 تا 30 میٹر کی گہرائی سے نیچے نہیں جا سکتا، اور 200 میٹر سے زائد گہرائی میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ آیت مبارکہ
اندھیرا موجود ہے۔ اس آیت میں صرف گہرے سمندر کی حالت کو بیان کر رہی ہے، دنیا کے تمام سمندروں کا ذکر نہیں فرما رہی ہے، کیونکہ ہر ایک سمندر کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے اندر تہ در تہ اندھیرا ہے۔ پروفیسر درگا راؤ نے آخر میں اپنے تبصرے کو یہ کہتے ہوئے پایہ تکمیل تک پہنچایا کہ 1400 برس پہلے کوئی بھی انسان اس مظہر قدرت کو اتنی تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا تھا، لہذا یہ معلومات کلام الہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کلام الہی